غیر مسلم کی عادت کا بیان۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بیمار لڑکے کے سرہانے بیٹھے اور ارشاد فرمایا، اے لڑکے، تو نے میری بہت خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد آرام سے رہے، اس لیے تو مسلمان ہو جا۔ اس وقت لڑکے کا باپ اس کے پاس موجود تھا۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف مشورہ لینے کے لیے دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا، اچھا بیٹا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کو سن لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر سے یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے لڑکے کو دوزخ سے بچا لیا۔ اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔ اس کا فائدہ اس حدیث شریف سے کئی مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، جیسا کہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے، کہ کافر سے خدمت لینا جائز ہے، ایسا ہی نابالغ بچہ سے بھی خدمت لینا جائز ہے۔ اس حدیث شریف سے دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا ہے، جیسا کہ مرقات اور بستان فقی ابو اللیث میں مذکور ہے، کہ ذمی کافر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا جائز ہے۔ اور خزانۃ الفتاوی میں مذکور ہے کہ یہودی مجوسی اور فاسق کی بیمار پرسی کے لیے جانا جائز ہے، اور اس کے جواز پر فتویٰ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے جو مرقات میں مذکور ہے، کہ بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جانے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بیمار کے سرہانے بیٹھ کر بیمار پرسی کرے۔ اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا جو عمدۃ القاری اور مرقات میں مذکور ہے، کہ بچہ کا اسلام لانا صحیح ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوزخ سے نجات ملنے کی خوشخبری دیے۔ اگر بچہ کا اسلام لانا صحیح نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام لانے کے لیے نہ فرماتے، اور اس کے اسلام لانے کے بعد نجات کی خوشخبری نہ دیتے۔ بچہ کا اسلام لانا صحیح ہونے کی تائید حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اسلام سے ہوتی ہے، کہ آپ بھی بچپن ہی میں اسلام قبول فرمائے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، جس کی تائید مذکورہ واقعات سے ہوتی ہے۔ بیمار پرسی کے آداب۔ پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس جب بیمار پرسی کے لیے جائیں تو بیمار پرسی کے آداب کے من جملہ یہ ہیں کہ بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر جلدی اٹھ جائیں، دیر تک بیمار کے پاس نہ بیٹھیں، اور بیمار کے پاس شور و غل نہ ہونے دیں، اس لیے کہ بیمار بیماری کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے پاس اس طرح کے حرکات کرنے سے اس کو تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور بیمار کو بہت سی ضرورتیں درپیش ہوتی ہیں۔ زیادہ دیر تک بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار کو اپنی ضرورتیں روکے رکھنا پڑتا ہے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی تھی۔ ایسے وقت میں ایک معاملہ پیش آیا،
آہستہ آہستہ گفتگو ہوتی رہی، اور جب گفتگو بہت طویل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، آپ لوگ اس وقت میرے پاس سے چلے جائیں، آئندہ احتیاط رکھیں کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں اور نہ بیمار کے پاس طویل گفتگو کریں۔ اس کی روایت رزین نے کی ہے۔ حدیث نمبر دوسری حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، بیمار کے پاس جب بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو تھوڑی دیر ٹھہر کر فوراً اٹھ جایا کرو۔ تھوڑی دیر کی مقدار تو اس طرح سمجھو کہ اونٹنی کا جب دودھ دھوتے ہیں تو بہت تھوڑی دیر وقفہ کر کے بقیہ دودھ دھویا کرتے ہیں۔ دونوں دودھ دھونے کے درمیان میں وقفہ چند لمحوں کا ہوتا ہے۔ بس بیمار کے پاس بیمار پرسی کرنے کے لیے چند لمحے ٹھہرنا چاہیے، زیادہ دیر ٹھہر کر بیمار کو تکلیف نہ دو۔ اور سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، روایت میں اس طرح مروی ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جب بیمار کے پاس جائیں تو افضل یہ ہے کہ کچھ بیٹھے نہ بیٹھے کہ فوراً اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کی روایت بہقی نے شعب الایمان میں کی ہے۔